حاشر الأموات سبحان راحم العبرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس صورت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 سے آنورڈ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ شدید ہے قتل سے۔ اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو ایڈریس کرتی ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہی کا جو سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو کافر دین سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کے لیے آیت یہ ہے، اور ان کو آپ کے لیے آیت یہ ہے، مسلمانوں کے لیے آیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ میں ریپیٹ کروں گا، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ شدید ہے قتل سے۔ اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ اگین ریپیٹ کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ ادب کا مہینہ غوز ہے، اور ادب کا مہینہ غوز ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزوں کا بدلہ ہے۔ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈاؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، نہ وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر فائدہ اٹھائے، توجہ قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے، جس کی قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام میں حج رکھ لے، اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا عذاب دینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔